اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے جنگ بدر میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی رضی اللہ تعالی عنہ، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو کنیت تھی وہ ابو عمارہ تھی، کہ یعلا اور عمارہ یہ دونوں آپ کے صاحبزادے تھے۔ ابو یعلا بھی آپ کی کنیت ہے، ابو عمارہ بھی آپ کی کنیت ہے، سید الشہداء ہیں اور امیر طیبہ بھی کہلاتے ہیں۔ ناظرین، ان کی جو والدہ ہیں ان کا نام حالہ بنت وہیب بن عبد مناف بن زہرہ، یہ آپ کی جو والدہ ہیں ان کا نام اور ان کا نسب ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں۔ ان کا نام تھا آمنہ بنت وہب۔ ان کی چچا زاد جو بہن تھیں وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ تھیں، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ یہ دونوں کی دونوں چچا زاد بہن تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور آقا علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی تھے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کو سویبہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ پلایا تھا، اور ناظرین سویبہ نے ہی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دودھ پلایا تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 برس بڑے تھے۔ بعضوں نے کہا کہ 4 برس، لیکن زیادہ جو صحیح قول ہے وہ پہلا ہے۔ آپ کا لقب سید الشہداء بھی ہے اور آپ کا لقب امیر طیبہ یہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور زید بن حارثہ کے درمیان عقد مؤاخات میں آپ دونوں کو بھائی بنایا تھا اور مؤاخات قائم فرمائی تھی۔ بعثت کے دوسرے سال یہ اسلام لائے۔ اسلام لانے کا سبب یہ تھا کہ ناظرین ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ابو جہل جو ہے وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو اس نے بہت پریشان کیا۔ قریش کی مجلس میں کعبے کے پاس جا کر بیٹھا اور وہاں ناظرین بہت زیادہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو تکلیفیں دیں، اور یہاں تک کہ آپ کو گالیاں دیں، اور ایسی باتیں کہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی امانت اور دیانت کے خلاف تھی۔ آقا علیہ السلام بہت غمگین ہوئے، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ناظرین حال یہ تھا کہ ایک بے فکری کی زندگی تھی۔ شکار کرتے، شکار سے واپس لوٹتے، پھر آرام کرتے۔ شکار سے واپس لوٹے اور ناظرین خانہ کعبہ گئے تو وہاں پر ایک عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی تھی، اور اس نے جو ہے وہ ناظرین وہاں پر موجود تھی، اور اس نے بتایا کہ تم یہاں پر ہو اور تمہارے جو بھتیجے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان پر لوگوں نے بڑا ظلم کیا ہے، ابو جہل نے بڑا ظلم کیا ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ کی عادت تھی کہ شکار سے واپس لوٹتے تو خانہ کعبہ کا طواف کرتے، پھر اپنے گھر کو واپس جاتے۔ اب لونڈی نے جب یہ بتایا تو ناظرین کوئی بات نہیں کی، اس مقام پر آئے، وہاں پر ابو جہل کو اسی مقام پر پایا، اور پھر اس کے بعد ناظرین یہ ہوا کہ آپ نے اسے بے انتہا مارا اور اسے زخمی کر دیا، اور پھر اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ بھتیجے فکر مند نہ ہونا، میں تیرے سر پر ہوں اور میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے
کوئی جواب نہیں دیا، کسی قسم کی خوشی کا اظہار نہیں فرمایا۔ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ یہ ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ۔ تو کہا کہ بھتیجے تمہارا بدلہ میں نے لیا ہے اور تم خوش نہیں ہوئے ہو؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا جان میں خوش اس وقت ہوں گا جب آپ دین اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اور پھر کیا تھا ناظرین، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دین اسلام میں داخل ہو گئے، اسلام کا ایک نیا باب کھل گیا۔ اور پھر وہی حضرت عمر جو قتل کے ارادے سے آئے تھے، مسلمان بڑے پریشان تھے کہ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی شہادت کے ارادے سے نکلے، راستے میں واقعہ ہوا اور پھر اسلام لانے کے لیے آئے تو ناظرین کسی کی ہمت نہیں تھی، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ اگر یہ خیر کے ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میری تلوار اس کا سر قلم کر دے گی۔ ناظرین و سامعین، یہاں تک ہم بات روکتے ہیں کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور کہا کہ میں تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن اب جنگ احد جو کہ 15 شوال کو ہوئی ناظرین، اس میں جہاں پر صحابہ کی بے انتہا قربانیاں ہیں، صحابیات کی بے انتہا قربانیاں ہیں، وہاں ایک بڑی قربانی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ہے۔ ناظرین یہ شہادت کیسے ہوئی، کتنی بے دردی سے ہوئی، اور کفن کے لیے ناظرین کپڑا بھی پورا نہیں تھا، کس طریقے سے دفن کیا گیا، آقا علیہ السلام پر کیا کیفیات طاری تھی، اس پر انشاءاللہ ہم کل پروگرام میں ناظرین ابتداءً انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اسے ضرور سماعت کیجیے گا اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ ہود اور اس کی آیت نمبر 74 ہے۔ آیت نمبر 74 آج کے سبق میں شامل ہے، مکمل آیت کریمہ ہے۔ ناظرین فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے، اسکرین کے سامنے موجود ہے، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط۔ اب لوطن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں لوط پڑھا جائے گا، آخر میں علامت وقفے 74 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 74 یہاں مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ فا ایک کلمہ، لما دوسرا، ذہب تیسرا، عن چوتھا، ابراہیم پانچواں، الروع چھٹا، واو ساتواں، جاءت آٹھواں، اور ہو نواں، البشرا 10واں، یجادلو 11واں، فی 12واں، قومی 13واں، لوطن 14واں۔ کل یہاں ناظرین 14 کلمات ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، ابراہیم را پر کھڑا زبر اور را پر را کو را الف زبر را اور را کھڑا زبر را، دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے، اور چونکہ کھڑا زبر ہے تو اسے پر کر کے پڑھیں گے۔ ملا کر پڑھنے کی صورت میں ابراہیمہ میں میم پر زبر ہے، اسے الروع کی را کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اور یہاں را حرف شمسیہ ہے۔ حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے، اسے ہم پڑھیں گے عن ابراہیم الروع وجاءت البشرى۔ جاءت میں آپ دیکھیں ناظرین مد کی علامت مد متصل ہے، مد واجب بھی کہتے ہیں، مد لازم بھی کہتے ہیں، منیمم اس کو 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، اور میگزیمم اسے
6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا جائز ہے۔ اور ہو میں ہا پر پیشے سے البشرا کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اور را پر کھڑا زبر بشرا میں را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ فی قوم لوط۔ اب یہاں وقف کریں گے تو فی قوم لوط پڑھا جائے گا۔ ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء، افعال و حروف کون سے ہیں تو ان کی نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق و ترجمہ بھی اس کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط۔ آیت نمبر 74 ہے۔ اعراب لگاتے ہیں فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط۔ چلے جی ناظرین، یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم نے اعراب بھی لگا دی۔ اب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے ابراہیم، دوسرا ہے الروع، تیسرا ہو ضمیر، چوتھا البشرا، اور یہاں پر بھی نمبر 3 لگا دیتے ہیں، ضمیر ہے، پانچواں قوم، چھٹا لوط۔ 6 اسماء ہیں۔ پہلا اسم ابراہیم، دوسرا الروع، تیسرا ہو، اور نا، چوتھا قوم، چوتھا البشرا، پانچواں قوم۔ ناظرین و سامعین، ہم مزید آگے بڑھیں گے لیکن اس وقت ہمیں جانا ہے ایک بریک کی جانب، تو آپ کہیں جائے گا مت، ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے ذہب، دوسرا جاءت، تیسرا یجادلو، ذہب، جاءت، اور یجادلو۔ ناظرین یہ 3 افعال ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف فا، دوسرا لما، تیسرا عن، چوتھا واو، اور پانچواں فی۔ پہلا فا، دوسرا لما، تیسرا عن، چوتھا واو،
اور 5واں فی۔ ناظرین آپ دیکھیں کہ 6 اسماء اور 3 افعال، 6 اور 3 9 اور 5 حروف، کل ملا کر 15 کلمات ہوئے، کل ملا کر 15 کلمات موجود ہیں۔ چلتے ہیں ناظرین سب سے پہلے اسماء کی جانب۔ پہلا اسم آپ ملاحظہ فرمائیں وہ ہے ابراہیم۔ ابراہیم اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام کا نام نامی ہے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد محترم ہیں۔ اور ناظرین جو اسماعیل علیہ السلام وہ جو ذبیح اللہ کہلاتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا وہ پورا فرمایا تھا، اور فرمایا نا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قد صدقت الرؤیا، ہم نے آواز دی، ندا دی، اے ابراہیم ارے تو نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو جزا عطا فرماتے ہیں۔ ناظرین کہتے ہیں کہ یہ مرکب ہے ابو رحیم سے۔ ابو رحیم کہتے ہیں رحم کرنے والا، چونکہ آپ انتہائی رحم دل تھے اسی لیے آپ کو ابو رحیم کہا جاتا تھا۔ اور ناظرین جس طریقے سے آپ دیکھیں ابو ہریرہ بلیوں والا، تو ابو رحیم رحم والا، پھر اب یہ ہوتا ہوا یہ ابراہیم ہو گیا تو اب ابراہیم ہی کہلاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا نام نامی، ہمارے یہاں یہ بچوں کے نام بھی رکھے جاتے ہیں اور بہت پیارا نام ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ناظرین اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے اس کے رسل اعظام علیہم السلام کے پیارے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام کے اہل بیت اطہار کے جو نام نامی ان کے ناموں پر نام رکھے، اولیاء کاملین کی نسبت سے نام رکھے تو یہ برکتیں بھی آپ کو ملتی رہیں گی۔ خواتین بچیوں کا نام ہو ناظرین تو اللہ تعالیٰ کی جو پیاری بندیاں ہیں، نیک بندیاں ہیں، ان کی نسبت سے نام رکھے تو انشاءاللہ یہ پوری زندگی یہ برکتیں ساتھ ملتی رہیں گی۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں اگلے اسم کی جانب، الروع۔ روع کہتے ہیں خوف کو، تو روع کا معنی ہے خوف۔ ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، اور بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں۔ اچھا جب ہم ہو کہیں تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں، جب ہم ہی کہیں تو زیر یا کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ تو ہوا ہو یا ہی اس کا معنی ہوگا وہ اس نا جمع متکلم کی ضمیر ہے، جمع متکلم کی ضمیر متصل ہو تو نا کی شکل میں، منفصل ہو تو نحنو کی شکل میں، نا یا نحنو اس کا معنی ہوگا ہم، ہمارا، ہمارے، ہماری، ہم سب۔ بشرا کہتے ہیں خوشخبری کو، بشرا کہتے ہیں خوشخبری کو، یہ فعلا کے وزن پر ہے۔ ناظرین یاد رکھیں کہ یہ بھی ہمارے ہاں نام رکھا جاتا ہے، یہ بھی بڑا پیارا نام ہے، بشرا خوشخبری۔ تو اچھا اس کا مطلب اچھا ہے نا، تو یہ جو اچھا میننگ ہوتا ہے ناظرین اس کی برکتیں بھی ساتھ ساتھ بچے کے ہوتی ہیں۔ تو اس کے بعد ہے قوم۔ قوم افراد کے مجموعے کو قوم کہتے ہیں، اور اقوام اس کی جمع ہے، قوم ایک قوم، اقوام بہت سی قومیں، اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں، قوم بھی اور اقوام بھی۔ لوط، حضرت لوط علیہ السلام کا نام نامی ہے۔ آپ کی قوم قوم لوط بھی کہلاتی ہے، آپ کی قوم قوم سدوم بھی کہلاتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ وہی قوم ہے کہ فتمسنا وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَتَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ان پر ایک عذاب یہ نازل ہوا تھا کہ ان کی آنکھیں چندیا دی گئی تھی، یعنی ان کو اندھا کر دیا گیا تھا۔ اور ایک ان کا عذاب یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس قوم کو زمین سے اپنے پروں پر اٹھایا اور آسمانوں کی طرف لے گئے اور وہاں سے الٹا دیا اور پھر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان سے ان پر پتھروں کی بارش کی۔ ناظرین یہ جو بحیرہ مردار ہے نا جسے ڈیڈ سی کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر قوم لوط یا قوم سدوم پر عذاب الہی نازل ہوا تھا۔ تو لوط یہ ناظرین اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ السلام کا نام نامی ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں افعال کی جانب۔ ذہبہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے کہ وہ گیا۔ اور ناظرین چونکہ لما آ رہا ہے تو لما اس کا معنی کیا ہوگا؟ لما کا معنی ہے جب،
تو لما ذہبا جب وہ جاتا رہا، لما ذہبا جب وہ جاتا رہا یا جب وہ گیا، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ جاءت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اس کا معنی ہے کہ وہ آئی یا وہ آ گئی۔ اس کے بعد چلتے ہیں تیسرے فعل کی جانب، یجادل فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے کہ وہ مجادلہ کرتا ہے یا وہ مجادلہ کرے گا، یا وہ جھگڑتا ہے یا وہ جھگڑے گا۔ اور ناظرین یہاں پر اس کا معنی ہوگا وہ جھگڑنے لگا یا وہ بحث کرنے لگا یا وہ مجادلہ کرنے لگا۔ چلتے ہیں حروف کی جانب، فا کا معنی پس ہے تو ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں، لما کا معنی ہے جب، پھر اس کے بعد ناظرین ان ہے، ان کا معنی ہے سے، ان دوری کے لیے اعراض کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من و ان ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من و ان۔ اس کے بعد ہے ناظرین واو، واو کا معنی ہے اور اس کے بعد فی ظرف کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے میں۔ 15 کلمات میں کل آپ دیکھیں ناظرین، بلکہ 15 کلمات نہیں ہیں، 14 کلمات ہیں، 6 اور 3 9، 9 اور 5 14، مجھ سے غلطی ہو گئی، 14 کلمات ہیں۔ تو ناظرین 14 کلمات میں کل 2 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، نمبر 1 قوم اور اقوام، نمبر 2 ان میں من و ان۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ فا زبر فا، لام میم زبر لم فلم، میم الف زبر ما فلم ما، ذال زبر ذا، ہا زبر ہا، با زبر با، ذہبا، عین نون زبر عن، حمزہ با زیر اب، را کھڑا زبر را یا را الف زبر را، ہا یا زیر ہی، ابراہیم، میم را زبر مر، را واو زبر رو، عین پیش او، ابراہیم الروع، واو زبر وا، جیم الف زبر جا، حمزہ تا زبر ات، ہا لام پیش ہل، با شین پیش بش، را کھڑا زبر را، وجاءت البشرا، یا پیش یو، جیم الف زبر جا، دال زیر دی، لام پیش لو، نون الف زبر نا، یجادلونا، فیا زیر فی، قاف واو زبر قو، میم زیر می، فی قومی، لام واو پیش لو، طا دو زیر طن، لوطن، فی قوم لوطن، یہاں وقف کریں گے تو فی قوم لوط پڑھا جائے گا۔ ناظرین و سامعین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی ہمارے اس پروگرام کا ناظرین، تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب۔ فا پس، لما جب، ذہبا جاتا رہا، عن سے، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام، الروع خوف، وا اور جاءت آ گئی، ہو اس کے پاس،
یہ ہو ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی نام کی طرف لوٹ رہی ہے. تو وجاءت آ گئی، اور آ گئی ہو اس کے پاس، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پاس، البشرا خوشخبری، یجادلو وہ جگڑنے لگے، نا ہم سے، فی میں، قوم لوط. ناظرین و سامعین، یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ ہے. اب انشاءاللہ ہم آسان فہم ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. کہیں جائی کا ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں. اب ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف ترجمہ، اور اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی طرف. فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ. پھر جب ابراہیم کا خوف دور ہو گیا اور ان کے پاس بشارت پہنچ گئی، تو وہ ہم سے قوم لوط کے متعلق بحث کرنے لگے. ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب. اور تفسیر میں ناظرین ہم آیت نمبر 69 میں، ظاہر ہے کہ اس میں ناظرین چند باتیں زیر بحث آئیں. نمبر 1 کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے تھے وہ کون کون سے تھے، کتنی تعداد میں تھے. اچھا، آ کر پھر ایک سلام کرنے کا جو ایک انداز ہے ناظرین، وہ سلام، تو پھر سلام کے متعلق بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. پھر دوسری چیز مہمان نوازی. ناظرین مہمان نوازی، جس طرح ہم نے کہا کہ تمام انبیاء علیہم السلام مہمان نواز، اور خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے. اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی مہمان نوازی کے متعلق کیا کہنا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو سب سے بڑھ کر مہمان نوازی عطا فرمائی تھی. ناظرین اس سے بڑھ کر اور کیا مہمان نوازی ہوگی کہ ایک غیر مسلم، یعنی جو مسلمان نہیں ہے، اور وہ آ کر اپنی بھوک کی شکایت کرتا ہے، تو حضور نبی کریم علیہ السلام اسے اپنے گھر لے آتے ہیں. یہ واقعہ تھوڑا طویل ہے، اس سے مختصر انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اور ناظرین گھر میں یعنی کچھ ہی کھانے کے لیے کچھ سامان تھا، وہ سارا اس نے مہمان نے کھا لیا. حضور نبی کریم علیہ السلام اس وقت بھوک سے تھے، اور آپ نے خود نہیں کھایا، اس مہمان کو کھلایا. یہاں تک کہ اہل بیت میں، یعنی آپ کے گھر والے فاقے سے تھے. اب ہوا یہ ناظرین کہ اس نے کہا مجھے آرام بھی کرنا ہے، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس کے لیے بستر بھی لگوا دیا. اب کھایا زیادہ تھا، رات میں اس کا پیٹ خراب ہوا، اس نے گندگی وہیں کی اور پھر وہاں سے بھاگ نکلا، لیکن ایک قیمتی زرہ وہ اپنی وہاں چھوڑ گیا. اب ناظرین اس کی مینٹلیٹی کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ کسی نے اتنی مہمان نوازی کی ہو اور رات میں وہیں پر وہ گند کر دے، تو بجائے اس کے کہ وہ خود صفائی کرے وہاں سے بھاگ جائے، تو اس کی مینٹلیٹی کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. تو وہ کہاں سے قیمتی زرہ چھوڑ دے گا. اس نے کہا اب کچھ بھی ہے، قیمتی زرہ میں لینے کے لیے جاؤں گا. لیکن جب وہ لینے کے لیے آیا تو اس کی آنکھوں نے عجیب منظر دیکھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام اس کی گندگی پر پانی بہا رہے ہیں. اور پھر ناظرین اس نے کہا کہ میری زرہ یہاں پر رہ گئی تھی. آقا علیہ السلام نے اس سے کوئی شکایت نہیں کی کہ تو نے کیا کیا، تیری تو میں نے مہمان نوازی کی تھی اور تجھے تو اتنا کھلایا، تجھے آرام کرنے کا موقع دیا، تو یہیں گندگی کر کے چلا گیا. ناظرین و سامعین کچھ بھی نہیں فرمایا، وہ اتنا متاثر ہوا. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اپنا دست اقدس بڑھائیے، میں بھی آپ کے دین میں داخل ہونا چاہتا ہوں. تو یہ مہمان نوازی کے نرالے انداز ہیں. ناظرین حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے کانوں نے سنا، میری آنکھوں نے دیکھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ مہمان کی تکریم کرے. اور مہمان کی تکریم کیا ہے ناظرین؟ کہ اس کی خاطر تواضع کی جائے. فرمایا کہ اس کو جائزہ دے. جائزہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو فرمایا کہ 1 دن اور 1 رات اس کی زیادہ خاطر مدارت کرے، اور 3 دن اس کی ضیافت کرے، کھانا کھلائے، اور اس سے زیادہ دن اس کی طرف سے صدقہ ہے. اور جو شخص اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے. ناظرین و سامعین
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی. لیکن یہ بات میں عرض کرنے سے پہلے یہ بات عرض کروں کہ ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہمارے گھر پر کوئی آئے تو قطعاً اس کی مہمان نوازی نہیں کرنی. ارے بھائی یہ کس ٹائم آ گیا، اور یہ دیکھو ٹائم بھی نہیں لیا اور آ کر منہ اٹھا کر چلا آیا، اور میں اب کہاں سے یار کیا چیز لاؤں گا، میں کیا دوں گا اس کو، ایسی ٹرخا دو اس کو، پانی پر ٹرخا دو. تو بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ذرا بھی مہمان نواز نہیں ہوتے، یہاں تک کہ اس کے متعلق مشہور ہوتا ہے کہ یار یہ تو پانی بھی کسی کو نہیں پلاتا. الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ و مامون فرمائے. اچھا، خود کوئی گھر پر آ جائے تو مہمان نوازی نہیں کرتے، اور دوسروں کے گھروں پر چلا جائے اگر وہ چلے جائیں تو پھر یہ ایکسپیکٹیشنز ان کی ہوتی ہیں، یہ توقعات ہوتی ہیں کہ اگلا بندہ ان کے لیے پلکیں بچھا دے، ان کے لیے ایسی ضیافت کا اہتمام کرے کہ مزہ آ جائے. تو ایسی بات نہیں ہوتی. ناظرین و سامعین، مہمان نوازی جس طریقے سے وہ یعنی مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کا فرض بنتا ہے، تو اسی طریقے سے آپ کا فرض بھی بنتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے تو آپ اس کی مہمان نوازی کریں. لیکن بعض مہمان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو چڑھ دوڑتے ہیں اور جو ہے وہ پھر یعنی یہ نہیں دیکھتے کہ اگلا بندہ کس حال میں ہے، کیا ہے، وہ مصروف ہے، اس کے پاس طاقت ہے یا نہیں ہے، اس کی استطاعت ہے یا نہیں. تو جی میں ایک مہینہ آپ کے پاس رہوں گا، ایک مہینہ آپ کے پاس رہوں گا، اور پھر اس مہینے میں وہ یعنی توقعات کر رہے ہوتے ہیں کہ میری یہ بھی خاطر تواضع کی جائے، مجھے یہ بھی کھلایا جائے، مجھے یہ بھی کھلایا جائے، یعنی بغیر اس کے کہ وہ یہ جانے بغیر کہ وہ اس کی استطاعت کتنی ہے، طاقت کتنی ہے، اس کی مہمان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. آج یہ منگوا دو، آج یہ منگوا دو، آج وہ منگوا دو. تو یہ بھی غلط ہے ناظرین، کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اگر ہم کسی کے گھر پر جاتے ہیں تو اس پر ظلم نہ کریں، اس پر بوجھ نہ بنے، اس پر بوجھ نہ بنے. تو اسی لیے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے پاس اتنے دن قیام کرے کہ وہ اس کو گناہ میں مبتلا کرے. یا رسول اللہ، وہ اسے گناہ میں کیسے مبتلا کرے گا؟ فرمایا کہ اس کے پاس ایسی حالت میں قیام کرے کہ اس کے پاس اس کی مہمان نوازی کے لیے کچھ بھی نہ ہو، تو کسی کے لیے امتحان بھی نہ بنے. ناظرین و سامعین، اگر کہیں پر جا کر ٹھہرنا ہی ہے، مجبوری ہے، سفر ہے، ٹھہرنا ہی ہے، تو پھر کم از کم ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اس کے پاس کوئی تحفے بھی لے جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، کیا آپ یہ نہیں کر سکتے کہ چلے جی یہ فروٹ وغیرہ ذرا آپ رکھ لیجئے، یہ راشن کا سامان ہے یہ رکھ لیجئے، اگر زیادہ دن ٹھہرنا ہے، یا کسی اور طریقے سے اگر وہ غریب ہے تو اس کی مدد کی جائے تاکہ اس پر آپ بوجھ نہ بنیں. اور ویسے بھی ناظرین، ہمارا مزاج یہ ہے کہ دوسروں سے سب لپیٹنا ہے اور خود نہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ہم ہر کسی کا کھائیں، ہمارا جو کھائے اندھا ہو جائے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، سخاوت ہونی چاہیے، خود بھی کھلائیں. فرمایا نا کہ اطعموا الطعام وافشوا السلام. اسلام کی بہترین بات کہ لوگوں کو یعنی بھوکوں کو کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا. تو آپ اگر کسی کی مہمان نوازی کریں گے تو انشاءاللہ اگلا بھی آپ کی مہمان نوازی کرے گا. ناظرین، انشاءاللہ مزید کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے. آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن، سبق و ترجمہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما ذهب عن ابراہیم را کو ذرا کھینچ کے پڑھیں میری بہن. ابراہیم رو نہیں ہے، وجاءته البشرى يجادلون في قوم لوط. مفتی صاحب بجلی نہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میری بہن، سبق و ترجمہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما ذهب عن إبراهيم وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط
پھر جب ابراہیم کا خوف دور ہو گیا اور ان کے پاس بشارت پہنچی تو وہ ہم سے قوم لوط کے متعلق بحث کرنے لگے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما ذهب عن ابراہیم الروح وجاءته البشرى یجادلونا فی قوم لوط۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ روعو نہیں ہے، روعو نہیں، روعو، ابراہیم الروعو۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ طیب صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، دعا آپ کی۔ جی بیٹا سبق کا ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط۔ ماشاءاللہ طیب صاحب بہت پیارے انداز میں آپ نے سنایا، دل خوش کر دیا، اللہ خوش رکھے آپ کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا جی، اماں کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بیٹا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عافیت کے ساتھ رکھے۔ چاہتی ہوں بیٹا کہ میں کرسی پہ نماز نہیں پڑھ سکتی، آپ پلنگ پہ پڑھتی ہوں، میرا پلنگ صاف ہے تو نماز ہو جائے گی۔ میں عرض کرتا ہوں، پہلے آپ سبق پڑھ لیں پھر میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی جی بیٹا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما ذهب ذهب عن عن ابراہیم الروع ابراہیم الروح وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط۔ اچھا، آپ نے جو مسئلہ دریافت کیا ہے تو چونکہ آپ بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتی اور بیڈ بالکل صاف ہے تو بالکل وہاں پر آپ لیٹے لیٹے، اگر بالکل بیٹھ نہیں سکتی تو لیٹے لیٹے آپ اشاروں کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں، اس کی آپ کو بالکل رخصت آپ کے لیے موجود ہے۔ اور ناظرین آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ یہ اماں ہے، کتنی ایجڈ ہیں اور بیمار بھی رہتی ہیں، لیکن پھر بھی قرآن کا شوق ہے، نماز کا شوق ہے۔ اللہ رب العالمین یہ شوق ہماری تمام ماؤں کو عطا فرمائے، بلکہ بھائیوں کو، بہنوں کو، سب کو عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے پہلے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، QSAS@ARYQTV.tv۔ اور ہاں، یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے سنائی کے نام سے سرچ کیجیے، اس سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی نہیں تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔